بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معزز سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، حکایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک روز حضرت سیدنا منصور بن عمار علیہ رحمہ بصرہ کی گلیوں میں گزر رہے تھے۔ آپ نے ایک جگہ ایک محل نما عمارت دیکھی جس کی دیواریں نقش و نگار سے مزین تھیں اور اس کے اندر خدام و حشر کا ایک ہجوم تھا جو ادھر ادھر بھاگ دوڑ کر مختلف کاموں کو سر انجام دینے میں مصروف تھے۔ اس میں بے شمار خیمے لگے ہوئے تھے اور محل کے دروازے پر دربان بالکل اسی طرح بیٹھے تھے جس طرح بادشاہ کے محل کے باہر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس محل نما عمارت کے دیوان خانے میں سونے چاندی سے جڑا ہوا تخت رکھا ہوا تھا جس پر ایک انتہائی خوبصورت نوجوان پروقار کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور خدام اس کے گرد ہاتھ باندھے اس کے اشارے کے منتظر تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس محل نما خوبصورت عمارت میں داخل ہونے چاہا تو دربانوں نے مجھے ڈانٹ دیا اور اندر داخل ہونے سے منع کر دیا۔ میں نے سوچا کہ اس وقت یہ نوجوان دنیا کا بادشاہ بنا بیٹھا ہے، لیکن اسے بھی موت تو آنی ہے۔ جب موت آئے گی تو اس کی بناوٹی بادشاہی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جو کچھ اس کے پاس کل تھا وہ اگلے دن تک نہیں رہے گا، لہٰذا مجھے ڈرنا نہیں چاہیے اور اس کے پاس جا کر حق کی بات نصیحت کرنی چاہیے، شاید اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ چنانچہ موقع کی تلاش میں رہا، یوں ہی دربان مشغول ہوئے، میں نے آنکھ بچا کر اندر داخل ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس نوجوان نے کسی عورت کو آواز دی، اتنے میں ایک حسین و جمیل کنیز حاضر ہو گئی۔ اسے دیکھ کر مجھے ایسے لگا جسے دن چڑھ آیا ہو۔ اس کے ساتھ اور بھی بہت سی کنیزیں تھیں جن کے ہاتھوں میں خوشبودار مشروب سے بھرے ہوئے برتن تھے۔ اس مشروب کے ساتھ اس نوجوان کے دوستوں کی خدمت کی گئی۔ مشروب سے لطف اندوز ہونے کے بعد اس کے تمام دوست اس کو سلام کر کے رخصت ہونے لگے۔ جب دروازے تک پہنچے تو انہوں نے مجھے دیکھ لیا اور مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ میں نے ان سے خوف زدہ ہونے کی بجائے یہ پوچھا کہ یہ نوجوان کون ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ بادشاہ وقت کا بیٹا ہے۔ یہ سن کر تیزی سے اس نوجوان کی طرف بڑھا اور اس کے سامنے جا کر رک گیا۔ جب شہزادے نے مجھ جیسے فقیر کو بالکل اپنے سامنے کھڑا پایا، سخت غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، ارے پاگل، تو کون ہے؟ تجھے کس نے اندر داخل ہونے دیا اور میری اجازت کے بغیر یہاں کیسے آ گیا؟ میں نے کہا، شہزادہ سلامت، ذرا ٹھہر جائیے اور میری لا علمی کو اپنے علم اور میری خطا کو اپنے کرم سے درگزر کر دیجیے۔ میں دراصل ایک طبیب ہوں۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور کہنے لگا، ٹھیک ہے، ذرا تو ہمیں بھی بتاؤ تم کیسے طبیب ہو؟ میں نے کہا، میں گناہوں کے درد اور نافرمانیوں کے زخم کا علاج کرتا ہوں۔ اس نے کہا، اپنا علاج بیان کرو۔ میں نے کہا، اے شہزادے، تو اپنے گھر میں آرام سے تخت پر تکیے لگائے بیٹھا ہوا ہے جبکہ تیرے کرندے باہر لوگوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ کیا تجھے اللہ کا خوف نہیں آتا؟ اس دردناک عذاب کا سوچ کر تیرا دل نہیں دہلتا؟ تجھے اس دن کا کوئی لحاظ نہیں جس دن تمام بادشاہوں اور حکمرانوں کو ان کی بادشاہیوں اور حکمرانیوں سے معزول کر دیا جائے گا اور تمام سرکش ظالموں کے ہاتھ باندھ دیے جائیں گے؟ یاد کر اس اندھیری رات کو جو یوم قیامت کے بعد آنے والی ہے، اور جہنم کی وہ آگ جو غصے کی وجہ سے پھٹنے والی ہے اور غیظ و غضب سے چنگاڑ رہی ہے۔ اس کے خوف سے ہر کوئی حواس باختہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ایک عقل مند نوجوان کو دنیا فانی کی نعمتوں، چھن جانے والی حکومتوں اور حسیناؤں کے ان خوبصورت رکھتے ہوئے جسموں سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے جنہیں مرنے کے بعد صرف 3 دن میں خون پیپ اور بدبودار لوتھڑوں میں تبدیل ہو جانا ہے، بلکہ دنا شخص تو وہ ہے جو جنت کی سدا بہار نعمتوں اور حسن و جمال میں ڈوبی ہوئی وہاں کی عورتوں کا طالب ہوتا ہے اور جن کا خمیر کستوری، عنبر اور کافور سے اٹھایا گیا ہے، جو ایسی حسین و جمیل ہیں کہ آج تک کسی آنکھ نے ویسا حسین نہ دیکھا اور نہ سنا۔ اس لیے خردمند وہی ہے جو جنت کی کبھی نہ ختم ہونے والی نعمتوں کی تمنا رکھے اور عذاب جہنم سے بچنے کی بھرپور کوشش کرے۔ میری یہ بات سن کر شہزادے نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کہنے لگا، اے طبیب، تو نے تو الٹی چھری سے مجھے ذبح کر دیا۔ اب یہ بتاؤ، کیا ہمارا رب اپنے نافرمان بگوڑے بندوں کو قبول کر لیتا ہے؟ کیا وہ مجھ جیسے گنہگار اور پاپی شخص کی توبہ قبول فرمائے گا؟ میں نے کہا، کیوں نہیں، وہ بڑا غفور و رحیم اور کریم ہے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس نے اپنی قیمتی عبا چاک کر ڈالی اور محل کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ چند سالوں کے بعد میری قسمت جاگ اٹھی اور میں حج کے لیے مکہ معظمہ گیا تو دیکھتا ہوں کہ وہاں ایک نوجوان دیوانہ وار طواف کعبہ میں مصروف ہے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ میری طرف لپکا
اور نیاز مندانہ سلام پیش کیا اور کہنے لگا کہ آپ نے مجھے نہیں پہچانا، میں وہی بادشاہ وقت کا بیٹا ہوں جس کا دل آپ کی بات سن کر پسیج گیا تھا اور اسے توبہ کی توفیق نصیب ہو گئی تھی۔